وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. درود و سلام بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمامی حضرات محبت اور ذوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھوم کر نذرانہ درود و سلام اس عقیدے سے پیش فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی کو وہ قوت و وسعت سماعت عطا فرمائی ہے کہ مصطفیٰ کریم جب توجہ فرمائیں تو آپ سے کائنات کی کوئی شے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، اور آپ اپنے غلاموں کو یعنی ہم امتیوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور ہمارے درود و سلام کو خود سنتے ہیں، اور آقا نے خود فرمایا کہ میں سن کر محبت والوں کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. ذرا سبحان اللہ کی آواز آ جائے. اور اس بابت میں کوئی جھگڑا نہ کرے، کوئی رولا نہ کرے، کوئی پریشان نہ ہو، کسی زعم باطل میں مبتلا اس کا ہونا یہ روا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن یہ شان بیان کر رہا ہے اہل جنت کی کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے دوزخی دوزخ میں ہوں گے، جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا، وہ جواب دیں گے قالو لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم صدقات و خیرات نہیں کیا کرتے تھے، ہم برے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے. توجہ ہے نا؟ کیسے لوگوں کی؟ پتہ لگیا جڑا بندہ وابی شیعہ دیاں چیکنگ کرنے رہنے ہو نا تسی، یہ چیکنگ بھی آرام ہے. بہت سارے لوگ چلے لگاتے ہیں تو بھی چیکنگ کر کے، اور مجلسیں کرتے ہیں تو بھی چیکنگ کے لیے. وہ جی ذرا تک رہے سائیں کے پہ کر دیں، ہم دیکھ رہے تھے، ذرا جا کے لگا کے تو ہیں، لوگ انہیں روکتے کیوں ہیں؟ رب کا قرآن کہتا ہے اس وجہ سے بھی اللہ ان کو جہنم میں ڈالے. برے کی مجلس میں بیٹھنا اس لیے منع ہے کیونکہ اللہ کی لعنت ہر وقت بے ادب اور گستاخ پہ برابر برستی رہتی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ اگر ایک پھلدار درخت کے قریب گندی گھاس پھوس اگ جائے تو جب مالی پانی اس درخت کو لگاتا ہے تو ساتھ وہ گھاس بھی ہری بھری ہو جاتی ہے. تو یقیناً جب پاک کے پاس اچھے کے پاس وہ دوسرا بھی رنگا جاتا ہے تو اسی طرح بے ادب کے ساتھ لگ کے اگر تو اچھا ہے تو بھی رگڑا جائے، ایک طرف رنگا جائے گا دوسری طرف رگڑا جائے گا. تو خیر میں اس طرف نہیں جاتا، آپ کو دعوت دے رہا ہوں سوچیں. آج ہم لوگ نا اپنی طور پر خیر تک رہے ہیں کہ کرتے ہیں تائیں پتہ لگتا ہے راجو نہیں جناب گٹھی رہے گئے، پتہ ہی نہیں کدھر ہیں ان کا. ابا کون سی؟ موڑے شریف دا مرید، گولڈے شریف دا مرید. دادا کون سی؟ موڑے لیاں دا خلیفہ، گولڑے لیاں دا خلیفہ.
انہاں دے دربار دا نوکر تا پوترا ان کے ہو گئے 2 نمبر. وہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں جو پتر چیک شیک کر کے آکے ہو رہے ہیں. تو یہ بات قرآن کی روح سے کیا ہے؟ بولو غلط. برے لوگوں کی محفل میں بیٹھنا حرام ہے. آؤ اگر محافل اختیار کرنی ہے تو آل محبت کی محافل میں بیٹھو. آپ لوگ 2-2.5-3 گھنٹے ہو گئے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بتاؤ اس دوران آپ کو سوائے نبی کی نعت کے یا صحابہ کے ذکر کے یا اللہ کے قرآن کے کچھ اور سننے کو ملا؟ یہ مسلک اہل سنت کا امتیاز ہے. سجنا 4 ڈبے لاوے نا بندہ 800 امپیر دے پھر ہی رولے. آواز کھولو اس کی, گلہ کھینچ رہے ایڈی ویلے لیٹ چل رہی تیری بجلی کاٹے سے. درود شریف پڑھے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل محبت کی محافل میں بیٹھو. اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا یشقی بہم جلیس, اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. تو خیر دوزخیوں سے جنتی سوال کریں گے وہ کیوں ڈالا ہے اللہ نے تمہیں, تو آگے سے وہ جواب دیں گے. ہزاروں میل کا فاصلہ ہے, جبکہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ وہ سن لیتے ہیں. تو یار اگر ایک عام ادنا سا جنتی, انشاءاللہ وہ میں بھی ہوں گا, آپ بھی ہوں گے, سنی ہوں گے انشاءاللہ. اور یہاں بھی ایک رول ہے, آج جس نے یا رسول اللہ لگا شرک, پیروں کو گیا شرک, 11ویں کیتی شرک, میلاد کیتا کافر. اگر اے سارے 11ویں والے 12ویں والے یا رسول اللہ والے یا علی والے یا غوث پاک والے, یار اگر یہ سارے مشرک ہو گئے تو پیچھے 2.5 ٹٹو, پیچھے بچے آ کے 2.5 جنے گن کے. بھائی بولی سمجھ آ رہی ہے؟ میری یہی تقریر ہوتی ہے. اور بھائی 2.5% لوگ بھی نہیں بچتے پیچھے. اور میرے مدینے والے آقا نے کیا فرمایا؟ قیامت والے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا جو میرے ہوں گے نا, میرے, ان کی 80 صفیں ہوں گی. اور اگر یا رسول اللہ والا بھی مشرک ہے, یا علی والا بھی کافر ہے, یا غوث پاک والا بھی, 11ویں والا بھی, پیروں کے پاس جانے والا بھی, اور میلاد کرنے والا, معراج کرنے والا, اور اگر یہ نکل گئے مسلمانوں کے گروہ سے تو پیچھے وہ 80 صفیں تیرے بزرگ پوری کریں گے. سبحان اللہ. خود ذرا سوچو نا, 80 صفیں پوری ہوں گی تو تب ہی ہوں گی نا کہ ہم سارے وہاں ہوں گے, تو ہوں گی نا یار. پتا چلا یہ جو 1% 2% یہ ٹاؤں ٹیمیں ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو الحمدللہ ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت ہے, اور مسلک اہل سنت کی پہچان یا رسول اللہ کیا ہے؟ بولیے بولیے. تو بھائی ذرا آسان سی بات ہے, جب آپ جنت میں جائیں گے دوزخیوں کی سنیں گے, اور جنتیوں کو تو چھوڑو, دوزخی دوزخ میں سن رہے ہیں. جنت کی آواز اگر دوزخی سن سکتے تو کیا غلام کی آواز مدینے والا نہیں سن سکتا ہے؟ وہ نہیں جی, وہ تو اللہ سنائے گا. تو ہم کون سے کہتے ہیں ٹیلی فون لگا ہوئے, ہم بھی تو کہتے ہیں اللہ ہی سناتا ہے. ہمارا بھی تو یہی عقیدہ ہے کہ مدینے والے آقا کو یہ جو قوت و طاقت سماعت ملی ہے یہ دینے والا اللہ ہے. یہ کون ہے بولو؟ دینے والا. وہ اتنی شان والے 3 میل دور سے چونٹیوں کی ملکہ کو پتہ چل گیا کون آ رہا ہے. وہ رب ہے نا یار. چونٹی چونٹی او پہلی کیا آخنا ہے تُس او پہلی, یہ 3 میل دور سے اس کو پتہ چل گیا سلیمان نبی آ رہا ہے. اور تسی دسو
پہلیاں تے مارو نا تھوڑی دیر رستے سیڈ تے ککڑ گائیاں منجیاں اور انہوں کے پتہ مولوی صاحب کون ہیں مفتی صاحب کون ہیں پیر صاحب کون ہیں راجہ صاحب کون ہیں جنوروں کے پتہ اور کدے کتا پونک ہوئے تو کسا کیا خبردارو نازم ہمیں ماں پونکنے بھئی جانور ہے اس کو کیا لگے کون کس حیثیت والا ہے لیکن نبی کے معاملے میں نا ان کو بھی پتہ ہوتا ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں کائنات کی کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں بخاری کی حدیث ہے وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَعْرِفُنِّي رسول اللہ کائنات کی کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں محمد اللہ کا سچا رسول تو چونٹیوں کی ملکہ پہچان رہی ہے کس کو سلیمان اور کہہ رہی ہے اندر چلے جاؤ کہیں اس کا لشکر پاؤں تلے روند نہ ڈالے یہاں پر منکر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو چونٹی نے کہا تھا بے خبری میں پتہ چلا چونٹی بھی کبھی عقیدہ ہے کہ نبی کو خبر نہیں ہوتی میں نے کہا واقعی ہو جدوں منن تے آندے ہو تے چونٹیاں دیاں من لیندے ہو تے نہیں منن تے آندے تے خدا دی نہیں منندے چونٹی کہہ رہی ہے بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے چونٹی اس نے ادھر کہا نا اگلی آیت نہیں پڑھتے ہیں قرآن کہتا ہے فَضَحِكَ مِن قَوْلِهَا اللہ کے پیغمبر جناب سلیمان اس چونٹی کی بات سن کے مسکرائے عقیدے کا رگڑا تو ادھر لگ گیا کہ چونٹیوں کی ملکہ نے کہا بے خبری میں وہ ادھر سن کے مسکرا پڑے گے وہ تو میری پہلی ریسی تو دے پتہ نہیں کہ میں عام بندہ نہیں میں رب دا سچا رسول اور نبی بے خبرہ نہیں ہوتا نبی کو اونچا بولو یار نبی کو خبر ہوتی ہے تو اگر سلیمان جو مقتدی ہیں ان کی یہ شان ہے تو محمد عربی کی کتنی بڑی شان ہوگی تو سارے حضرات جھوم کر نذرانے درود و سلام پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سب پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بعد از حمد و صلاة زیب مسجد صدارت محترم جناب قبلہ پیر صاحب میرے خیال میں باہر تشریف لے گئے لائق کے ساتھ عزت و احترام و تکریم صوفی باصفا جناب محترم صوفی محمد افتخار الخیری صاحب دیگر جمیع علماء کرام سناخانان مصطفیٰ میزبان کرامی جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق صاحب اور کثیر تعداد میں تشریف فرما میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ نانا نانا کرتے کرتے بھی کافی سارا وقت بیت چکا ہے اور ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ جب سارا مجمع تھکا ہوا ہو اس وقت خطیب کی باری آتی ہے جی کہ اب آپ ان کو جگائیں اور یہ ہم اہل سنت و جماعت کے مجالس کی مکمل مؤثر نہ ہونے کی ایک مین وجہ اور فیکٹر یہی ہے کہ جب فریش ذہن ہوتے ہیں اس وقت ہم لوگ اپنی گپیں ٹپیں لگاتے رہتے ہیں اور جس وقت تھکے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت ہم کہتے ہیں اب مولوی صاحب آپ آ کر ان کو جگائیں تو ذرا اپنا انداز بنائیں محفل بالکل مختصر محفلیں کریں تاکہ بالکل اختصار سے نعت خوانی 1 2 3 نعتیں ہوں اور اس کے ساتھ ہی خطاب ہو اس جلسے کا آپ اثر دیکھنا پھر کتنا بڑا ہو یہ محبت کے ساتھ میں ایک بطور تربیت کی عرض کر رہا ہوں چونکہ میں ضرورت ہے اس چیز کی حضرات آج کا یہ جلسہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی صاحب حسرات و تسلیم اس عنوان سے انعقاد پذیر ہے
اگرچہ اس کے ساتھ ایک نام اور بھی ہے، یا رسول اللہ کانفرنس۔ عنوان تو یہی تھا اور چاہیے بھی ہے کہ میں یا رسول اللہ جو ہماری ندا ہے، ہماری جو پکار ہے، ہماری جو پہچان ہے، میں اس پر گفتگو کرتا اور آپ لوگوں کو سمجھا دیتا کہ ہم یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں۔ تو میں مختصر عرض کر رہا ہوں، ہم یا رسول اللہ 3 وجوہات کی بنا پر کہتے ہیں۔ نمبر 1، محبت سے۔ ہمارا پیار، ہماری محبت ہمیں مجبور کرتی ہے، جس طرح ایک بچھڑا ہوا بیٹا اپنی ماں کی یاد میں جب مچلتا ہے، لرزتا ہے، تڑپتا ہے، تو اس کی زبان پر آ جاتے اوئے میری امی، تو عربی زبان میں اسی کا یا میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب عاشق مدینہ مصطفیٰ کریم کا غلام جب یہ حب مصطفیٰ میں تڑپتا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے یا رسول اللہ۔ ایک دوسرا، بطور استمداد اس عقیدے سے ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم کو وہ شان، وہ کمال اور وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہماری ہر پکار، ہر عمل، ہر فعل سے باخبر ہیں، اور اللہ نے انہیں اتنا اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنے غلاموں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ اونچا بولیے۔ اور تیسرا، اس عقیدے کے احیاء اور اظہار کے لیے ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو حاضر بھی بنایا ہے، ناظر بھی بنایا ہے، اور یہ کل کائنات رسول اللہ کے سامنے اس طرح ہے، آقا فرماتے ہیں جس طرح میرے ہاتھ کی ہتھیلی، حضور کل کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہاتھ کی۔ یار اور چھوڑو، حضرت امام جامع نفحات کے اندر آپ فرماتے ہیں، جناب حضرت مجدد پاک فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عزیزہ علیہ رحمہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ساری دنیا، یہ عارف اور اللہ کے ولی کے سامنے اس طرح ہے جس طرح دسترخوان۔ وہ فرماتے ہیں لیکن نزد ما ہم اس نہج پر اور اس نتیجے پر پہنچے، وہ فرماتے ہیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری دنیا عارف اور کامل ولی کے سامنے اس طرح جیسے انگوٹھے کا ناخن ہوتا ہے، جیسے وہ انگوٹھے کے ناخن کو دیکھتا ہے اس طرح ساری کائنات اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے۔ یار بھائی لوگو، اگر ایک ولی کی یہ شان ہے تو علی کی کتنی شان ہوگی، اور اگر مولا علی کی یہ شان ہو تو ذرا خود سوچو پیارے نبی کی کتنی بڑی شان ہوگی۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، پکارو یا رسول، یا رسول اللہ، معراج مصطفیٰ نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا معنی سیڑھی، اور اگر عروج سے ہو تو معراج کا معنی ہوتا ہے بلندی پہ چڑھ جانا، عظمت پہ عروج پہ فائز ہو جانا۔ یاد رکھنا تیرا میرا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہر مسلم کا کہ اللہ کے سارے نبی سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بولیے سارے نبی سچے، سارے شانوں والے ہیں، لیکن ان سب کے سردار محمد عربی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے کمالات اور شانیں، عزتیں اور معجزات عطا فرمائے. حضور کے ان معجزوں میں ایک معجزہ ہے معراج. اس حوالے سے عقیدہ ذہن میں رکھیں. ہم زندگیاں ہو گئی ہیں کہ معراج کے قصے سنتے ہوئے، لیکن اگر ابھی میں کھڑا کروں نا کہ ہمارا معراج کا عقیدہ کیا ہے تو آپ کہیں گے ذرا مولوی صاحب سے پوچھ کے بتاتے ہیں. خود بھی کچھ کام کرو. لنگر کھانے کی واری آوے تے آپو کھانے ہیں، دیگاں ڈانے دی واری آوے تے آپو کرنے ہیں. تے جے کوئی منکر تھوڑا جا سوال پوچھ سٹے تے اسی کہنے ذرا ٹھہر مولوی نو پوچھ کے آنے ہیں. ہم کس طرف کی دوائیں؟ خود بھی تو کچھ محنت کرو نا. آج شیعوں کو دیکھو، شیعہ مسلک کے ماننے والے لوگ اگر زیادہ نہیں تو اپنے بنیادی عقیدوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کو دلائل ہیں. باطلزم وہابیزم کو دیکھو، وہ لوگ اپنے کم از کم وہ جو شرک بدعت کی رٹ انہوں نے لگائی ہے وہ اپنے طور پر انہوں نے پریکٹس کی ہے. اور ہمارے لوگ 50 سال ہو گئے میلاد بھی کرتے ہیں، معراج بھی کرتے ہیں، 11ویں 12ویں عرسوں پہ بھی جاتے ہیں، لیکن جب پھر پوچھو کیا ہے تو کہتے ہیں اچھا جی یہ کیا مسئلہ ہے. اس کی وجہ یہ 2 وجہ. ایک تو یہ کہ ہم نے جاہل مولویوں کو اپنا امام بنا لیا. جاہل، اور جاہلوں کو جب خود پتہ نہیں تو آپ کو کیا بتائیں. فرسٹ. اور دوسری وجہ دراصل یہ کہ ہم لوگوں نے بس یہ سمجھ لیے کہ یاد رکھنا گناہ کا کام ہے. ہم نے یاد رکھنے کو اپنا عقیدہ بنا کر اس پہ عمل کرنے کو ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ مسلک کا ٹھیکہ صرف مولانا صاحب ہے. بس محلے کے مولوی صاحب کا ٹھیکہ ہے. مسلک کے حوالے سے ہم عوام کا کوئی اس میں حصہ نہیں ہے. حالانکہ بھائیو جیسے مولوی سنی ہے ویسے تم بھی سنی. جیسے مولوی نے قبر میں جانا ہے ویسے اونچے بول، نہ تھکے ہوئے کیوں بول رہے ہو. جیسے مولوی صاحب نے جانا ہے ویسے ہم نے بھی جانا ہے. جیسے ان سے سوال ہوں گے ویسے ہم سب سے سوال ہوں گے. تو ادھر تو سارے پوچھتے ہو، قبر میں جب ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ادھر بھی کیا اکثر ذرا کھلے میں مولوی نہیں پوچھی تے دسنا ہے. اس لیے یہ جلسوں کو رسمی نہ بناؤ. چاہے 10 منٹ یا 20 منٹ کی گفتگو سنو تو دل کے کانوں سے سنو کہ وہ کیا رہا ہے. صرف میں بس طرزیں آج ہمارا یہ فیکٹر ہے. ہم نے یہ رواج بنا لیا ہے کہ بس مولوی آوے، ہمارے چلیسوں پہ آتے ہیں علماء، ان کو بھی ہم کہتے ہیں او ذرا رو کر ذرا میاں صاحب دے خیر تے پڑے 2 منٹ بس آنسو صاحب کے چل دے میلا کیا تجھے 2 گھنٹے مجلس میں بیٹھا ملا کیا، بس کان پہ ہاتھ رکھ کے طرز سن کے چلے گئے. آؤ اب بھی موقع ہے اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچاؤ، اپنی نسلوں کو بچاؤ، اپنے مسلک کو بچاؤ. اس وقت تمام باطلزم اور باطل فرقے وہ دیو کی طرح اور بھیڑیے کی طرح اپنی دانت نکال کر ہمارے مسلک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور تم لوگوں کے بھی 11ویں 12ویں کے حلووں سے درود شریف پڑھو. اور دوسری بات بھی سن لو، یہ بھی میں غور سے سنو. آج ہمارا جو معیار ہے نا پیر بنانے کا، میں کسی پر اٹیک نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رکھنا. میں اہل سنت کے ایک ادنا سے عالم کا بھی اتنا ادب کرتا ہوں، اس کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھنے کو عزت سمجھتا ہوں. اور ہمارے مسلک کے جو بزرگ ہیں ہم ان کی تہ دل سے قدر کرتے ہیں، لیکن آج ان نیک لوگوں کے روپ اختیار کر کے آج بھیڑیے ہماری صفوں میں گھس آئے. کیا آج سب سے آسان کام پیری مریدی نہیں رہ گئے؟ جڑا مسیتی کدے مدرسے کدے 2 دن نہیں گریا، آج وہ بہت بڑے شیخ القرآن اور غوث زمان کے لقب سے نیچے ہم اس کو دیتے بھی. سب سے بڑا رولا یہ بھی ایک وہ وقت تھا جب گولڑے والے پیر جیسا پیر ہوتا تھا.
جب مہر علی کولڑوی جیسا پیر ہوتا تھا وہاں جانے والا مرید بھی بن کے آتا تھا، عالم بعمل بھی بن کے آتا تھا، وہاں بیٹھتا تھا تو علم سیکھ کے آتا تھا۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب بڑے بڑے بزرگ عالم بھی تھے اور پیر بھی تھے، ایسی بات نہیں ہے، آج بھی ایسے بزرگ ہیں۔ مجھے یہ حضرت صاحب کا اتنا تعارف نہیں ہے، لیکن پیر عبداللہ جان صاحب ان کے جو مرشد ہیں میں ان کو جانتا ہوں، عالم ہیں، بزرگ ہیں، عالم ہیں، ان کے پاس علم ہے۔ مجھے ان پیر صاحب کا بھی اتنا خاص تعارف نہیں ہے، لیکن آپ کو جرنلی بات بتا رہا ہوں، اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پلے باندھو، کیونکہ آج اگر کوئی مولوی سچ بولے نا سارے کہتے ہیں مزہ نہیں آیا، یہ مزے بے شک جو مرضی کرتے رہو، ہم نے سچ کہنا ہے انشاءاللہ، اور کسی کی اتنی جرأت نہیں ہے کہ ہماری زبان کو بند کر سکے، کیونکہ میں صرف اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتا ہوں۔ مسلک اہل سنت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، غور سے سنو۔ آج جو جاہل جٹ نکمے جن کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ پیری مریدی کے چکر میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے قوم کو، اور ہماری سادی قوم جبہ بھی دیکھے گی، کپا بھی دیکھے گی، دستار بھی دیکھے گی، گاڑیاں پراڈو شراڈو دیکھے گی، لیکن وہ کبھی یہ نہیں پوچھیں گے کہ حضرت صاحب تو سانو کچھ آندہ بھی ہے۔ اور پھر ایک خباثت ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے، مولویاں دا کم ہو رہے، پیراں دا کم ہو رہے، یہی بات ہے نا، روحانیت اور ہے، شریعت اور ہے، طریقت۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کبھی غوث پاک کے حالات پڑھیں؟ غوث پاک سے بڑا پیر کون ہے ہوئے جو فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردنوں پر، جن کی ہم 11ویں دیتے ہیں، ان غوث پاک سے پوچھتے ہیں کہ غوث پاک کیا یہ طریقت اور ہے اور شریعت اور ہے، یہ علماء اور ہیں اور پیر اور ہیں؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں 9 سال مدرسے میں پڑھا ہوں، مدرسے میں استاد کے سامنے 9 سال پڑھے، 9 سال ظاہری طور پر، اور باطنی طور پر فرماتے ہیں جب میرے منہ میں غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میرے دادا علی نے اور جب سرکار پیارے نبی نے میرے منہ میں گھٹی ڈالی، لعاب دہن ڈالا، فرماتے ہیں دنیا کے سارے علوم مجھ پر منکشف ہو گئے تھے، اور یہ حال ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں ساری دنیا کے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ مجھے رائی کا دانہ نظر آتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان سے بڑا پیر کون ہے؟ چشتیوں کا امام خواجہ صاحب 12 سال پڑھے، کہنا سبحان اللہ کی آواز آئے۔ حضرت مجدد پاک سے بڑا کون ہے؟ نقشبندیوں کے امام ہیں، حضرت مجدد پاک 14 سال استاد کے سامنے مزدے کیا، اور جب غوث پاک سے بڑا کوئی پیر نہیں، معین الدین چشتی سے بڑا چشتی کوئی نہیں، حضرت جناب نظام الدین اولیاء کو دیکھیے، باقی بزرگوں کو دیکھیے، یہ سارے جو اللہ کے ولی ہیں یہ عالم دین بھی تھے۔ یہ اپنی سیف سائیڈ کے لیے یہ 2 نمبر پیر جو آج کل جنہوں نے ڈھونسلا اور جناب ڈھونگ رچایا ہوا ہے اور سنیوں کے جیبیں صاف کرنے کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، ان کا بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہماری قوم کو علم سے دور رکھنے کا۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس پیر کے مرید بنو جس کو دیکھو کہ اس کا سلسلہ طریقت سیدھا رسول اللہ تک جاتا ہے، اس کے اعمال کو دیکھو، اس کی زندگی تمہیں سنت مصطفیٰ کا عملی نمونہ نظر آتی ہے۔ اور یار گل سنو، اساں کے گمایا اللہ دا کرم ماما بھی پایا، میں 17 سال پڑھنے پڑھانے ہوئے تو میں ہاں بھی حضور دے چاچے دی اولاد ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، تو میں پھر بیعت نہیں شروع کر دوں۔ ہائے خائے، لیکن ایسے نہیں، امام دامانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو پیر مانتا ہوں، اور میرے مرشد پاک فرمایا کرتے تھے پیر بننے کا حق اس کو ہے کہ مٹھی میں چاول پکڑے، اور فرمایا جب وہ کامل ولی ہے کہ اس کے اتنے مریدوں پر عالم نزع طاری ہو اور ان کی نزع سلامتی ایمان کے ساتھ ان کو، وہ کامل ہوتا ہے۔
آج تو جو نرے نچھے جٹ جائل پاگل ہم ان کے پیچھے چلے ہوئے ہیں. آؤ پہچان پیدا کرو اپنے اندر, علماء کی بھی پہچان پیدا کرو, مسلک عقیدے کی بھی, اور اپنے پیروں کی بھی پہچان پیدا کرو. جو پیر تمہیں عشق مصطفیٰ کی گھٹی دے, تمہیں عشق مصطفیٰ کی لذت سے آگ, جو تمہیں اہل بیت محمد کا ادب سکھا دے, جو تمہیں اصحاب کبار کی تعظیم کا درس دے, جو تمہیں راہ صراط مستقیم پر گامزن کر دے, اس کی جوتیاں اٹھاؤ. اس کی جوتیاں اٹھانے میں بھی سعادت ہے. آج ہمارا سلسلہ تو پنشن خوروں والا ہو گیا. ہمارے پنشن خور ہیں. یہ حضرت صاحب کون ہیں؟ جناب پیر صاحب. یار ہے نا تو نہیں ہے نا تو دادا صاحب بہت بڑے کامل صاحب. اور یار دادا تے ایسی اے بھی کچھ ہے, ان کے والد صاحب بہت کامل, اور بندے دے پترا والد تے ایسی اے بھی کچھ ہے نہیں ہے. تو پھر تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ تو ایسے جاہل اور پاگل اور جس کو خود شریعت کا پتہ نہیں, وہ تجھے کیسے صراط مستقیم پہ چلائے گا؟ یہ اپنے اندر مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے کسی کو ہٹ نہیں کیا, نامینیٹ نہیں کیا. تب میں کڑکو مولوی بھی نہ. اللہ دا شکر ہے میں جو کہتا ہوں میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, اور الحمدللہ میں علمی یتیم بھی نہیں ہوں, اور نہ ہی میں وہ جو ہے نا وہ ٹپیکل مولوی ہوں. اللہ کا کرم ہے, ہر حوالے سے اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہوگا. اس لیے جو کہتا ہوں اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ کر ہمیشہ کے لیے اس کی صداقت کا اپنا پابند ہوں, اس کو ثابت کرنے کا. تو آج کا جلسہ معراج کا ہے. یار اپنے ہی لوگوں سے گلے ہوتے ہیں نا. میں کہ تاڑا کے خیال میں شیعہ سامنے جل کر رونا رہا ہوں, میں وابیاں ہی نصیب محفلیں جو کہ آنکھاں دے کوئی اپنے ہو نا, اپنوں پہ گلے ہوتے ہیں. اصلاح اپنوں کی ہوتی ہے. آج آپ کو شاید غصہ ہے میری بات پر, لیکن آپ کو کل یاد آئے گا کہ آپ میں نے جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا. معراج کے حوالے سے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی. وہاں سے آپ کو آسمانوں پہ بلا کر اپنی قربتوں میں جلوگر کر کے اللہ تعالیٰ نے سر کی آنکھوں سے عالم بیداری میں نبی پاک کو اپنا دیدار عطا فرمایا. عقیدہ سنیے کیا عقیدہ بیان کیا. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور نے سیر کی. جو شخص اس سیر کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج. پھر حضور نے اللہ تعالیٰ کو جاگتے ہوئے اپنے سر کی, دل کی نہیں, سر کی آنکھوں سے عالم بیداری میں سامنے اپنے رب قدیر کے جلوے دیکھے, زیارت کی, دیدار کیا. اور جو شخص سرکار کی اس رویت کا دیکھنے کا انکار کرے وہ بے دین و گمراہ ہے. وہ کون ہے؟ گمراہ ہے. تو اب معراج نہ سنائیں آپ کو بھائی, کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کی مشکلات پریشانیوں کے بعد ان کو معراج عطا کیا. حضور کے کی جناب زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا, اور وہ چچا جو پیارے آقا کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے تھے, جناب حضرت خواجہ ابو طالب, حضرت مولا علی کے والد اور حسنین کے دادا. سبحان اللہ کی آواز آئے گا. حسنین کے دادا ساری زندگی حضور کے آگے پرہ جما کے کھڑے رہے, ڈٹے رہے, یہاں تک کہ جب باقی لوگوں نے آپ کو تنگ کیا تو آپ نے فرمایا سب کچھ لٹا سکتا ہوں, محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. وہ الگ بات ہے کہ آج وہ ابو طالب لوگوں کی نظر میں نہ جانے کیا سے کیا ہے, لیکن ہم تو اتنا سمجھتے ہیں کہ ابو طالب ناصر رسول ہے, ابو طالب محافظ رسول ہیں, ابو طالب ام رسول ہیں, حضور کے چچا ہیں. اور ابو طالب
محافظ نبوت ہیں، اور کم از کم اگر ابو لہب ایک انگلی کا اشارہ کر کے لونڈی آزاد کرے تو ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ جب جائے تو اس کو پانی ملے، اور جو ایک اشارہ کرے پھر زندگی ساری حضور کی مخالفت کرے وہ تو سیدھا جنت کے پانی پیے، اور جو پوری زندگی اپنی اولاد، اپنا مال، اپنا گھر سب کچھ لٹا کر حضور کی حفاظت کرے، اس کے بارے میں عجیب عقیدہ بنا رکھا ہے کہ وہ بھی دوزخ میں جل رہا ہے۔ عجیب ہے یار، ہم تو اتنا کہتے ہیں کہ نبی کا محسن کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تو وہ ابو طالب جب آپ کا وصال ہوا، حضور نے پورے سال کو عام الحزن قرار دیا، پورا سال غم کا سال، کفار کی دست درازیاں بڑی، مشرکوں کی شرارتیں بڑی، تھوڑا اے بھی تے ذرا رواج بڑھاؤ نا، جڑا سیدھی سیدھی سننے جو میں طرز پہ آؤں گا، لیکن تھوڑا مجھے اپنا موضوع تو چلانے دو نا یار۔ کافروں مشرکوں کی دست درازیاں بڑھ گئیں، ان کی شرارتوں میں اضافہ ہو گیا، سرکار کی مشقتیں مصیبتیں بڑھ گئیں۔ اس غم اور حزن کے عالم میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کو اپنی قربت میں بلا کر اپنا جلوہ دکھا کر ان کے غموں میں کمی فرمائی۔ میرے کریم مدنی آقا آپ خود اپنا معراج اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں، معراج محمد کو آقا کی اپنی زبان سے سماعت فرماؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں بینما انا نائم فی الحدیم، میں حتیم کعبہ کے اندر حرم کی حدود کے اندر سو رہا تھا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ سرکار فرما رہے ہیں میں حتیم، یہاں جھگڑا نہیں کرنا ہے کہ جی سرکار تو ام ہانی کے گھر تھے، تو ام ہانی کا گھر بھی تو حرم میں تھا، بالکل سامنے رکن یمانی کے بالکل سٹیٹ سامنے۔ آج وہاں ستون موجود ہے جس سے خوشبو آتی ہے، جہاں سے سرکار معراج کے لیے تشریف۔ آقا فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، او کلمہ پڑھنے والے مسلمان یاد رکھنا، آج بد عقیدہ لوگ نبی کی ذات کے حوالے سے طرح طرح کے الزامات، طرح طرح کے فاسد و باطل خیالات تمہارے دماغوں میں انڈھیر رہے ہیں۔ ہوشیار خبردار، وہ یہ کہتے پھرتے نبی ہم جیسا، لیکن ذرا معراج کے پورے واقعے کو سن، تو خود پکار کے کہے گا نا نا نبی ہم جیسا نہیں، ہم نبی جیسے نہیں ہو سکتے، نبی ہم جیسا نہیں، اور ہم آقا فرماتے ہیں میں حتیم کعبہ میں سو رہا تھا۔ یہ تیرا میرا سونا نہیں ہے۔ دسو جی مولوی صاحب ستے آن کا نماز پڑھاون توڑا کے خیال ہے؟ اتنا مسئلہ بھی نہیں آندا۔ ہاں ٹیک لگا کر جب بندہ سو جائے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آقا سوتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں تنام عینی ولا ینام قلبی، بخاری ہے یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرا سونا اپنے کی طرح نہیں سمجھنا، میں سوتا ہوں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے، اسی لیے مسئلہ ہے سرکار سو کے اٹھیں آ کر نماز پڑھاتے ہیں، کیونکہ جو بے خبر ہو جائے وہ نبی کیا ہے، وہ تیری میری طرح نہیں ہے۔ نیند آدھی موت ہے اور نبی پہ موت نہیں آتی ہے۔ یار سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ سوتے تھے آنکھیں سوتی تھی،
دل آقا فرماتے ہیں کہ میں آرام کر رہا تھا، اتنے میں جبریل آئے. فیضا تانی جبریل، میری خدمت میں جبریل امی آئے. انہوں نے آ کر سرکار کو بیدار کیا. کس طرح سے کیا؟ وہ محدثین نے اپنی طرف سے کچھ روایات کو لکھا ہے، اس حدیث کا حصہ نہیں ہے. کچھ نے کہا نبی کے قدموں کو چوم کے بیدار کر دیا. میرے آقا بیدار ہوئے. آقا فرماتے ہیں ثم اوتیتو بِتَسْتِ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوٍ ایمانا. جبریل میری خدمت میں آئے، انہوں نے مجھے جگایا، مجھے اللہ کی طرف سے سلام کیا. پھر جبریل نے پیغام دیا، یا نبی اللہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا آپ کو لینے آیا ہوں. اللہ آپ کی عزت کو بڑھانے کے لیے آپ کو آسمانوں کے اوپر بلا رہا ہے. میں آپ کو ساتھ لے کے آیا، لے کے جاؤں. حضور چلو. کس کے لیے بلا رہے؟ اونچا بول رہے ہیں یار. کس کے لیے بلا رہے؟ پہلے بھی کوئی کام نہیں. عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کہتے ہیں، اور لکھا ہوا بھی انجیل میں کہ اگر مجھے محمد کے جوتوں کا تسمہ کھولنے کا موقع مل جائے تو میں اس کو اپنی سعادت سمجھوں گا. اور یار مردے زندہ کرنے والا عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر، وہ تیرے میرے نبی کے جوتوں کے تسمے کھولنے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے تو خود سوچنا آمنہ کے چاند کا مقام اور عزت کتنی ہے. اسی لیے میرا بریلی کا شاہ احمد رضا، احمد رضا کسی بانی مذہب کا نام نہیں ہے. احمد رضا کسی نئے فرقے کے بانی کا نام نہیں. احمد رضا نبی کے عاشق کا نام ہے. اور یہ میں اصلاح کر دوں، کچھ لوگ اپنے آپ کو سنیت سے ہٹا کر بریلوی کے چکر میں، معاف کرنا، بریلوی ہماری نسبت ہے. جیسے گولڑوی، چشتی، موڑوی، ہزاروی، جیسے یہ نسبتیں نا، نقشبندی، اسی طرح یہ بریلوی بھی کیا ہے؟ اونچا بول، اونچا بول. ہاں، سمندر سے نکل کر کنویں میں چھلانگ مت لگاؤ. اہل سنت سمندر ہے. چشتی بھی سنی، قادری بھی سنی، سہروردی بھی سنی، گھوڑڑی بھی سنی، نقشبندی بھی سنی، اور بریلوی بھی سنی. یہ نسبت ہے ہماری. اس لیے گولڑے کا پیر کا مرید بھی سنی، کلیام والے بابا کا مرید بھی سنی، خواجہ موڑوی کا مرید بھی سنی، جناب ابو الخیر عبداللہ جان صاحب کا مرید بھی سنی، جناب خواجہ معصومی کا مرید بھی سنی، جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مرید بھی اونچا بولنا کیا، اور احمد رضا بریلوی سے پیار کرنے والا بھی سنی. یہ پہچان رکھنا. میرا پیارا بریلی کا شاہ احمد رضا جب انہوں نے شان محمد، شان و عزت مصطفیٰ دیکھی تو تڑپ گئے، مچل گئے، کہہ دیا سب سے اولا بھی، سب سے اولا بھی، سب سے پیار سے کہیے سب سے بالا ہو بھی، سب سے تیرے
میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آیا, اس نے مجھے جگایا. میں نے کیا دیکھا, جبریل کے ہاتھ میں ایک سونے کی تھالی ہے. ثم اتیت بطست من ذهب مملوء ایمانا, میں نے جبریل کے ہاتھ میں ایک سونے کی تھالی دیکھی, سونے کی تھالی جس میں ایمان بھرا ہوا تھا. میں نے سونے کی تھالی دیکھی, ایمان بھرا ہوا. فشق صدری, جبریل نے مجھے لٹایا, پھر اس نے میرے حلق سے لے کر میرے ناف تک میرے سینے کو چیرا. یہ نبی کا معراج بیان کر رہا ہوں, اور مسلم شریف کی حدیث ہے. میرا سینہ چیرا. آئے ہائے, آپ خود سمجھ سکتے ہو اتنا بڑا میجر آپریشن کتنی ضرورت ہے. جبریل روئی کتنی رکھی تھی, ٹانکے کہاں سے لائے تھے, ہے نا یار. لیکن جب آپ آتے جبریل کی جانب سے او سوال کرنے والے, یہ کوئی مولوی نہیں ہے کہ جس کا سینہ کھل رہا ہے, یہ اللہ کا محبوب نبیوں کا امام ہے, نبیوں کا امام ہے. اور احمد رضا نے پہچان بیان کی, آپ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور رسول جبریل نے آ کر فقط استخرج قلبی, میرے سینے کو کھول کے میرا دل باہر نکالا. حدیث ہے, دل نکال کے تھالی میں رکھا. جاگ رہے ہیں سرکار, دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. آج مولوی ممبر پہ بیٹھ کے بولتا ہے نبی ہم جیسا. اور یار یہ بستر والی ٹیم کا عقیدہ ہے نا, اگر ان چند لوگوں کا نہیں بھی ہے تو کیا ان کے مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کو بڑے بھائی کی طرح سمجھو اور گاؤں کے چودھری اور ملک کی طرح سمجھو. ہائے ہائے, آنا گاؤں کے ملک اور راجے سے کہ ذرا لیٹ میں تیرا سینہ کھولتا ہوں, دل اس کا نکلا ہوا اور وہ دیکھ رہا ہو تو مزہ نہیں آ گیا. وہ زندہ رہ سکتا ہے, اور بول 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 نہیں رہ سکتا نا. اور میرے آقا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, پتہ چلا زندگی محمد و مصطفیٰ کے لیے ان حاجات و ضروریات کو پتہ ہے. میرا سینہ جبریل نے کھولا, میرا دل باہر نکالا, تھالی میں رکھا. ثم غسل قلبی بماء زمزم, جبریل نے میرے سینے سے دل نکال کے تھالی میں رکھ کے زمزم سے دھویا. زمزم سے میرا دل, میں آنکھوں سے دیکھ رہا. آئے ہائے, سرکار آنکھوں سے آقا کا دل دھول رہا ہے, آقا دیکھ. اور پھر خون نکلنا چاہیے تھا نا, تو صاحب زرقانی فرماتے ہیں لم یصل الدم, ایک قطرہ بھی خون نہیں نکلا. بل خرج منہ نور, بلکہ اس سینے کو جب کھولا تو ایک نور کی چمک تھی جس نے پورے حرم کو بھرا. اور جبریل نے جب دل کو دیکھا نا تو مچل گئے, واہ واہ قلب سدید فی عینان بصیرتان. ہائے ہائے ہائے, او سرکار کا کیا دل ہے, دو آنکھیں اس کی, دو کان ہیں.
سرکار جناب فخر المرسلین فخر قومین کے دل کو نکالا گیا. آقا فرماتے زمزم سے میرے دل کو دھو کر دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھا گیا. ثم خشی ثم عید، پھر دوبارہ میرے دل کو اسی طرح رکھا گیا، پھر جیسے پہلے تھا میرا سینہ ویسے ہو گیا. ثم اتی تو بدابت دون البغل وفوق الحمار ابید یقال له برا. سرکار فرماتے ہیں پھر جبریل ایک خچر سے جسامت میں چھوٹا، دراز گوش گدے سے جسامت میں بڑا، ایک سفید نور کا، سبحان اللہ کی آواز آ جائے یار، نور 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 کا جانور لے کے آئے. انہوں نے لا کر میرے سامنے رکھا. یا نبی اللہ اس پر بیٹھیے، رب کی خدمت میں پہنچنا ہے. آقا فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا. میں کس پر؟ براق پر. اگر تسی لمے چوڑے مسئلے یاد نہ بھی کرو نا، ایک گل سمجھ لو براق شے کے کسی دے جیبے بھی ٹارچ پئی ہیں اور پئیاں نے تے جے نہیں تاویں تساں چو ہر بندہ ٹارچ نہیں جان دے. اور ٹارچ کو آن کرو رات کے اندھیرے میں، سل ہون نویں تو وہ ایک پرا یا ڈنڈا جے لوئی پرا نہیں نکلدا، دبولو نکل دے کہ نہیں نکلدا. تو اے جی لیٹ ہے نا، اے کہوے نور، سمجھا رہا ہوں، اے کہوے تو ڈنڈا جب پر ہیں تو ایک آدمی آ کے کھلو جی اس کو پکڑ کے آگے جا. توجہ رکھیں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا بچوں کو پیچھے بھیج دیا کرو. نکل کیا بولا میں؟ ایک لائن نکل رہی ہے، بندہ کہے جی اس پہ پیر رکھ کے ادھر جاؤں گا، ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ وہ لطیف ہے، میں کثیف ہوں. تو قانون یہ ہے کہ جس میں لطیف تو جس میں کثیف پر حاوی ہو جاتا ہے، لیکن جس میں کثیف جس میں لطیف پر بولو حاوی. تو اب میں پوچھتا ہوں، ذرا سوال کرو مولانا صاحب سے، مولانا صاحب یہ جو براق پہ بیٹھ کے گئے، براق ٹوٹل نور کا ہے، وہ یار کس کا بولو؟ نور کا ہے. تو اگر مصطفیٰ کریم ہم جیسے بشر تھے تو نور پہ بیٹھے کیسے؟ یار یہ تو سارے مانتے ہیں نا براق پہ بیٹھ کے آقا گئے. تو اگر وہ بشر ہیں تو بیٹھ تو بھی اس ٹارچ کا ڈنڈے کے اوپر، وہ جو ہے نا ٹارچ کی وہ لائٹ سی نکل رہی ہے، وہ ڈنڈا سا نظر آ رہا ہے، بندہ اس پہ چلے کہ جنہیں پھول سے گزر رہا منہ کے بل گرے گا، اس لیے کہ وہ لطیف جسم ہے، یہ کثیف ہے. تو لطیف کثیف پر حاوی ہو سکتا ہے، کثیف لطیف پر حاوی، یعنی جو بشریت ہے یہ کثافت ہے. اب کوئی بشر کسی نور پر نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ جو مصطفیٰ براق پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں اور نیچے نہیں گر رہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے وہ تیری میری طرح بشر نہیں، وہ نور بھی ہے. وہ کیا ہیں؟ بول. نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں سب سے بالا ہو اعلیٰ بھی سب سے پیار سے بولو سب سے والا ہو اپنے مولا کا پیارا
ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا بھی دونوں میرے آقا فرماتے ہیں جبریل میری سواری کی لگاؤں پکڑ کے آگے چلنے لگا. اب جبریل کون ہے؟ فرشتوں کا. اور کچھ مولوی کہتے ہیں جبریل آئے تھے انہوں نے آ کر کہا تھا اقرا پڑھیے نبی اللہ تو جبریل نے نبی کو پڑھایا. اب اے پاگل آدمی جبریل نبی کا استاد نہیں ہے اس لیے کہ نبی نے ہمیں بتایا کہ استاد کا ادب کرو. حضرت مولا علی فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک آیت قرآن کی پڑھا دی وہ میرا مالک بن گیا. مجھے چاہے غلام بنا کے رکھ دے چاہے مجھے بیچ دے میں اس سے آگے نہ نہیں. تو یار ذرا خود سوچو جس نبی نے ہمیں اتنا ادب کا حکم دیا کہ استاد کا ادب کرو تو اگر جبریل نبی کا استاد ہوتا نا تو میرے نبی کا نوکر بن کے لگام پکڑ کے آگے کبھی نہ جاتا. سرکار نے فرمایا کم آئی ہے جبریل سونے میرے نال بے بچے نہیں. جبریل نے کہا سرکار میں لگام پکڑ کے آگے آگے جانا ہے. میں سوچتا رہا میں نے بولا یار جبریل کتنی سعادت ہے اگر حضور کے پیچھے تو بیٹھتا تو تیرے جسم کو کتنی برکتیں ملتی. حضور کے جسم سے تیرا جسم لگتا تیری نورانیت میں کتنی شانیں بڑھ جاتی تیرے مرتبے کتنے عظمت والے ہو جاتے. تو جبریل کہتے ہیں مولوی صاحب گویا یہ تخیلاتی جملہ ہے مولوی اگر میں بیٹھ جاتا حضور کے پیچھے تو ان 2 نمبروں کا منہ کون بند کرتا. یہ تو کہہ دیتے دیکھو جی برابر برابر جا رہے ہیں. تو اس لیے میں فرشتوں کا امام ہو کر میں نے نبی کی لگام پکڑ دی تاکہ اس پاگل کو اس بے عقل کو سمجھ آئے کہ جب میں جبریل نبی کے برابر نہیں ہو سکتا تو یہ مولوی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا. پھر اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے مولا کا پیار بھی دونوں عالم کا دور. اللہ اکبر. جبریل مصطفیٰ کریم کو لے کے آگے بڑھے. تیرے میرے آقا فرماتے ہیں میں سفر کرتا ہوا براق پہ بیٹے اتنی رفتار والا جانور یدعو خطبہ عند اقصى طرفی جدھر اس کی نظر پڑتی ادھر اس کا قدم لگتا. رات کی تاریکی ہے مطلع ابر آلودے ہلکی ہلکی بارش لگی ہے 27ویں غالباً شب ہے اندھیرا ہے. رب کہتا ہے میں نے اپنے یار محمد کو سیر کروائی. او سونے اللہ اور رات کی سیر کا مطلب کیا ہے؟ مشہور گل ہے یار اے دسو میں ہونا میں تو تمہیں آکھا آؤ مری گچھاں کیا گچھاں ادھر تھوڑی سیر کری آؤں تو ایکڑا ٹائم ہے پاپا آیا کب آنے ہوں ایکڑا ٹائم دیا یہی آکھ سونا رات کو کیا نظر آئے گا. دن کو جانا نظارے دیکھیں پہاڑ دیکھیں درخت دیکھیں. رات چاند بھی کوئی نہیں تارے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مطلع ابر آلود کر دیا بارش لگی ہوئی ہے تارے بھی کوئی نہیں اندھیرا ہی اندھیرے. اور رب کہہ رہے سیر کروا رہا ہوں. مدینے والے یہ رات کو بھی سیر ہوتی ہے. بات ختم کر دی. میرے آقا نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. حدیث صحیح ہے. فرماتے ہیں جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے جو میں سن سکتا ہوں وہ تم نہیں. یہ مت سمجھو کہ مجھے نظر نہیں آتا. اور اسی لیے محدث دہلوی نے لکھا اور صاحب شفاء علامہ ایاز مالکی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں کہ آقا حضور جیسے دن کے اجالے میں دیکھتے تھے ویسے رات کے اندھیرے میں بھی آپ کو نظر آیا کرتا تھا.
ہائے ہائے، تو آقا کی سیر ہو گئی. اور سیر بھی ایک ہوتی ہے نا، ہم اگر گزرتے ہیں گاڑی پہ بیٹھ گئے، سپیڈ سے گاڑی ہو، شپ کر کے گاڑی کسی کے پاس سے گزرے نا تو ہم پہچان ہی نہیں سکتے. ہم آ کر پوچھتے ہیں پاپا تسی مری تے نہ گئے سو؟ کیا جی میں موٹر وے پر لنگے گڈی تیز سی تے می شک پیا کہ تس تھے کہ نہ تھے. یہی گل ہے. تو تیری میری گاڑی جو 80 کی یا 100 کی سپیڈ پہ گزر رہی ہے، ہم کسی کے پاس سے گزرے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا بندہ کون گیا ہے، کس کے پاس سے گزرا. تو آقا فرماتے ہیں اتنی سپیڈ والا ہے جدھر اس کی نظر جاتی ہے. رات کا اندھیرا ہے اور آقا فرماتے ہیں میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. موسیٰ، اب سوال ہوتا ہے یا رسول اللہ ہم لوگوں کو پاس سے گزرے، گاڑی پہ گزرے 80 کی سپیڈ پہ تو پتہ نہیں چلتا، دن کی روشنی 12 بجے، آپ رات کی تاریکی میں وہ بھی زمین کے اندر دیکھ رہے ہیں. تو جواب آتا ہے یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں. سمجھے کوئی نہیں؟ تسی ذرا سبحان اللہ دی واسطے آ جاؤ. اور یہی تو تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم مجھ جیسے نہیں، میں تم جیسا نہیں، نبی امتی جیسا نہیں ہو سکتا ہوں. آندے رہتے. ان کی جو جماعت کے امیر ہیں جنہوں نے یہ مذہب بنایا ہے، وہ اپنی کتاب تغییر الناس کے اندر لکھتے ہیں کہ امتی عمل کرتے کرتے کبھی نبی کے برابر ہو جاتے اور کبھی نبی سے بڑھ جاتے. توڑا کے خیال ہے کہ اساں جناب والا انہاں نال کوئی ٹیڑا دا رولا ہے کہ اسی انہاں نوں کہندے کہ نہ وڑن دیا کرو مسیتیاں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارا کوئی ذاتی تنازع ہے؟ یہ عقیدے کا تنازع ہے. اس لیے کہتے ہیں خدا کا واسطہ مسواکوں اور نمازوں کو دیکھ کر کہیں بچوں کو نہیں بھیج دینا چلوں پہ، واپس آئیں گے تو وہ بھی انہی عقیدوں والے بنے ہوئے. اگر کسی کو بھیجنا ہے نا تو یہ بھیجو سبز پگڑی والوں کے ساتھ. واپس آئیں گے تو سرکار کی نعت زبان پہ سجی ہو، واپس آئیں گے تو آقا کی محبت کے گیت ان کی زبانوں پر ہوں گے. اس لیے اگر کہیں جس نے شوق ہے جانا ہے تو جاؤ، حضور کی محبت کے میسج کو لے کے نکلو نا باہر. یہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ لگو کہ جو نہ 3 میں نہ 13 میں مار مردود، نہ فاتحہ نہ درود، اس ٹیم کے ساتھ کیوں لگتے ہو؟ تو میں یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں کسی کو گالی نہیں دی ہے، میں نے حوالہ دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اور آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ میں آن دا ریکارڈ بول رہا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ میں صرف آپ کے سامنے نہیں. الحمدللہ یہی جملے میں نے کشمیر وزیر اعظم کے سامنے تقریر ہو رہی تھی، ٹی وی پہ لائیو چل رہا تھا میرا پروگرام، اس میں بھی میں نے کہا جس کو ہمت ہے میرے حوالے کو غلط ثابت. تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ یاد رکھیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ امتی نبی سے بڑھ جاتے ہیں اور کبھی نبی کے برابر ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں معاذ اللہ، نبی تو نبی ہے، علی کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، سونے صدیق کے برابر بھی. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے بالا ہو، پیار سے بولو سب سے بالا ہو، بھی سب سے نبیوں کی عظمت کے کہ نبی قبر میں مرے ہوئے نہیں ہوتے، مٹے ہوئے نہیں ہوتے، قبر کے اندر اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اور تسی دور کیوں جاندے ہو؟ پنڈی اسلام آباد والے ہائی وے بن رہی تھی، کورال بھول گئے ہو، انہیں یہ سادے بنے بیٹھے، سادے بنے جنہیں نہ پتہ ہی کوئی. اور کورال کے مقام پر یہ آپ کے قریب ہے، ایئرپورٹ چوک کے قریب، جس وقت بلڈوزر لگا جناب اس کے بلیڈ ٹوٹ رہے ہیں. یار آگے جا رہی ہے سڑک، تھوڑی دیر گزری آگے سے جناب قبر ظاہر ہوئی. اندر سے جب انہوں نے اس کو اٹھایا کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بابا سرخ چہرے والا، سفید داڑھی ہے، کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے، سینکڑوں سال پہلے کا بابا وہاں پر کہیں قبر ہے، اور جناب یوں لگ رہے جیسے ماتھے پہ پسینہ آیا ہوا.
پورے آپ کے پاکستان کے قومی اخباروں نے دیکھا لکھا، سارے لوگوں نے جنازہ پڑھا، سینکڑوں لوگ آج بھی اس چیز کے چشمدید گواہ ہیں۔ تو پھر پتا چلا کہ یہ جو ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی مر کے مٹی میں مل جاتا ہے، یہ لعنتی عقیدہ ہے، یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ اور جب غلام کی یہ شان ہے تو سرکار کی کتنی بڑی شان ہوگی، اور جب ایک ولی کی یہ شان ہے تو نبیوں کی کتنی شان ہوگی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں محمد کے غلاموں کا تا محمد کے غلاموں کا کفن میں میرے آقا فرماتے ہیں میں جناب موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، قبر کو میں نے دیکھا، موسیٰ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، میں اقصیٰ میں پہنچا، میری سواری جبریل نے ایک جگہ الگ کر کے باندھی، میں اندر مسجد اقصیٰ میں پہنچا، وہاں پر میں نے سارے پیغمبروں کو صفیں بنا کے کھڑے پائے، انبیاء صفوں میں کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کون مصلی پہ آئے۔ آقا فرماتے ہیں جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، میرا ہاتھ پکڑ کے جبریل سیدھے مجھے مصلی پہ لے کے گئے۔ میں نبیوں کا امام، میں نبیوں کا امام، انا امام المرسلین ولا فخر، میں سارے رسولوں کا امام بن گیا، لیکن اس بات پہ فخر نہیں۔ اسلام میں فخر جائز ہے، تکبر جائز نہیں ہے۔ اسلام میں فخر جائز ہے، کیا بولا؟ تکبر جائز۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں رسولوں کے امام بنا، فخر نہیں۔ ایک بات سمجھاؤ، میں اگر رات کو ایک جگہ تقریر کر کے آیا ہوں، وہاں 10,000 کا اجتماع تھا، 4 دن پہلے تقریر کر کے ہوں، وہاں 20,000 کا اجتماع تھا۔ اب میرے سامنے 200 بندہ اجتماع بٹھایا جائے اور بندہ کہے کہ یار کتنا بڑا اجتماع ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ یار ہے اجتماع لیکن میں فخر نہیں کرنی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فخر اس پہ کیے جاتے جہاں اینڈ ہو جائے، اور آقا فرماتے ہیں میں فخر نہیں کرتا۔ یا نبی اللہ کیوں؟ آپ اتنی بڑی شان ہے، عیسیٰ پیچھے کھڑے ہیں، موسیٰ پیچھے کھڑے ہیں، خلیل پیچھے ہیں، جناب حضرت یونس دانیال پیغمبر سارے پیچھے کھڑے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں فخر ہی نہیں کرتا۔ اور نبی سب سے بڑا عہدہ ہے کائنات میں، سارے عہدے دار پیچھے، آپ ان کے آگے کھڑے ہیں۔ سرکار آج اگر کسی کونسلر کا امام ہو، کسی وزیر کا امام ہو، وہ بڑی ٹور میں ہوتا ہے کہ ہمیں منسٹر کا امام بن گیا ہوں۔ آقا آپ اتنے شان والے رسولوں کے امام فخر نہیں کرتے؟ تو جواب آتا ہے قرآن نہیں سنا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ دن گزرتے جائیں گے مقام بڑھتا جائے گا۔ فرمایا جس مقام پہ ابھی کھڑا ہوں اگلا لمحہ میرا مقام بڑھتا چلا جائے گا۔ تو فخر تو وہ کرے جس کا اینڈ ہو جائے، جس کا مقام ختم ہو جائے۔ میں پہلے پہ فخر کروں، اگلا اس سے بڑا ہے، پھر اس پہ کرنا پڑے گا۔ لہٰذا معمولی سی بات یہ، اور میرا وجدان کہتا ہے، گویا آواز آتی ہے، اور فخر کروں تو کروں کہ میں ان کا امام ہوں، لیکن میں نہیں کرتا۔ فخر تو یہ کریں جنہیں مجھ جیسا امام ملا ہوا۔ آئے ہائے اقصاد وچ آقا میرے پڑھ پڑھ نماز پیچھے تیرے نبیاں نے بھی اے ہو گیا، بولو نبیاں نے بھی تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے
یا مصطفیٰ خیر الورا جاگتے ہوئے آقا حضور نے یہ سیر کی، میرا اللہ اس کو قرآن میں بیان کرتے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو، عبد کو، بس وقت تھوڑا ہے آج سیر پر، یہ معراج بیان نہیں کی ہے، حضور کی سیر، عبد کو حرام سے اقصی تک رات کو سیر کروائی۔ کس کو سیر کروائی بولیے؟ رات کو سیر کروائی۔ اللہ نے بے عبد ہی کہا ہے، بے رسول ہی نہیں کہا۔ اس میں بھی ایک راز ہے، کیونکہ مصطفیٰ کریم کمال اور عظمت کے باوجود عجز و انکساری فرمایا کرتے، سرکار عاجزی کرتے تھے اللہ کے آگے، اور اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے سامنے عبدیت کے مقام کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ عبد، غلام، عربی میں عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام۔ اور غلام تین طرح کا ہوتا ہے، عبد معزوم، عبد مطلق، اور بھی قسمیں، مکاتب، مدبر، یہ غلام کی قسمیں۔ ایک غلام وہ ہے جس سے پیسے لے کر آقا کہتے ہیں میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ ایک غلام وہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد تو کیا ہے، اور ایک غلام ہوتا ہے عبد معزوم، جس کو آقا نے اجازت دی ہوئی ہوتی ہے کہ جو تو کرے گا وہ میں نے کیا، تیرا عمل میرا عمل، تیرا فعل میرا فعل، تیرا سودا میرا سودا، تیری نام میری نام، اذن دیے وہ ہوتے ہیں۔ تو آقا عبد ہیں، لیکن کون سے عبد معزون ہیں؟ اللہ نے آپ کو اذن دیا ہوا ہے۔ اور پھر میں یہ بھی مسئلہ حل کر دوں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ۔ ہمارے لوگ بھی بڑی توحید بولی مولوی صاحب، توحید یہ نہیں ہے کہ آپ نعوذ باللہ رسالت و نبوت کا رگڑا لگا دیں اور آپ سمجھیں کہ یہ ہم نے توحید بیان کی۔ توحید یہ نہیں ہوتی۔ درود شریف پڑھیں۔ میں عرض کر رہا ہوں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ اللہ تعالیٰ اگر وہ چاہے، اگر وہ تو وہ مچھر کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ بادشاہ کو سر کے بل گرا دیتا ہے۔ سنا ہوا ہے آپ نے کہ نہیں سنا؟ لیکن کچھ لوگ تو عید بیان کرتے ہوئے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کوئی نبی کوئی ولی کچھ نہیں کر سکتا، مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا، اگر مکھی اگر کچھ اٹھا کے لے جائے اس سے چھوڑا نہیں سکتا، وہ صرف اللہ ہے۔ میں نے کہا ہاں اللہ کی ٹکر میں تو نہیں کر سکتا، لیکن جب اللہ طاقت دے دے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے ہیں، اور وہ اعلان کرتے ہیں اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ یہ جو اذن ہے نا، اذن اس میں بڑی شان ہوتی ہے۔ کتنی شان! اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، عیسیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتا ہوں، وہ پرندے بن کے اڑ جاتے ہیں، میں اندھوں کو بینا کرتا ہوں، میں کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور مجھے اتنی رب نے قوت دی ہے کہ میں مردوں کو کرتا ہوں زندہ، مردوں کو
میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی تو مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا. ابے گندے تجھے مکھی یاد آ رہی ہے؟ تجھے گندی شے یاد آئی ہے؟ یہ عقیدت کی بات ہے کہ اللہ کی ٹکر میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جب اللہ شان اور مقام دے دے تو پھر اللہ والے جب کرنے پہ آئیں تو وہ مکھیاں نہیں بناتے، وہ بڑے بڑے پرندے بناتے ہیں. وہ پھر مکھیاں نہیں بناتے، وہ کئی کئی 100 سال کے مردوں کو کہتے ہیں کھڑا ہو تو وہ زندہ ہو کے کھڑے ہو جائے. پتا چلا کہ اللہ کے بندے میز بے اختیارے نہیں ہیں، اللہ کی اجازت سے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اسی لیے تیرے میرے آقا عبد معزون ہیں، عبد معزون ہیں. کیا مطلب؟ حبیب پیارے تو جو کہے میں وہ کر دوں گا، تو جس کو قبول کر لے اس کو میں قبول کروں گا، جس کو تو ہاں کر دے میری ہاں، نہ کر دے میری نہ. تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں. اور یہ جو محافل ان کا انعقاد کیا جاتا ہے فقط اس نیت اور اس ارادے سے کیا جاتا ہے کہ تاکہ ہم تھوڑی دیر یا زیادہ دیر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر حضور کا ذکر سنیں اور سنائیں. اور جس دل میں مصطفیٰ کریم کا پیار ہوتا ہے. اور ایک جملہ اور سنو، آج تو لوگوں نے بس ایک ہی بنا دیا ہے نا، بس پانچے شانچے ٹھنگو استریاں لا کے متھے تے رگڑی رگڑائی کرو تے تسی پارو. حالانکہ حضرت بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا عابد ہے جو عبادت کرتا ہے 70 سال اس نے نمازیں پڑھی، سجدے کیے، اور دوسری طرف نبی اور اللہ کا عاشق ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی عشق اور محبت میں آہ بھرتا ہے. فرمایا جہاں اس کی آہ پہنچا دیتی ہے وہاں 70 سال کی عبادت نہیں پہنچا سکتی. لیکن عشق اور پیار سچا ہونا چاہیے. آج ہم لوگ بہت سارے دعوے کرتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، ذرا کبھی عشق رسول کا دعویٰ کر کے ہم شیشے میں اپنی شکل تو دیکھ لیا کریں. میرے سمیت ہم اپنے اعمال پہ تھوڑی ایک دفعہ نظر تو دوڑا لیا کریں کہ کیا نبی کے عشق کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیں نماز کا موقع نہ ملے؟ نبی کے عشق کا یہ تقاضا ہے کہ ہماری سنت داڑھی کے بال روزانہ نائی کی دکان میں گرے، گڈروں میں جائیں؟ کیا عشق مصطفیٰ کا یہ تقاضا ہے کہ ہم سود کا کاروبار حرام خوری کریں، پڑوسی کا مال کھائیں، ماں باپ کی بے عزتی کریں، جھوٹ موٹ کے لوگوں کو پھنسا کر یتیموں بیووں کے پلاٹوں کو اتھیائیں؟ کیا یہ عشق محمد کا دعویٰ اس کا تقاضا ہے؟ عشق کا تقاضا تو یہ ہے مصطفیٰ نے یتیموں کو سینے سے لگایا. سبحان اللہ کی آواز آ جائے. میرے آقا نے تو فرمایا کہ جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے اس کو ایک نیکی اللہ عطا فرما دے گا. ہمارے آقا نے تو خود نماز پڑھی اور فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے آقا نے خود اپنی امی حضرت علیمہ سعدیہ کی چادر ان کے لیے بچھائی. وہ جب آئیں ان کو عزت و احترام سے چادر پہ بچھا کھڑا کیا. فرمایا یہ میری ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا. نبی ہو کر اپنی چادر ماں کی قدموں تلے بچھا رہا ہے. یہ تجھے اور مجھے سمجھانے کے لیے کہ پیر بھی بڑی شان والا ہے لیکن سب سے بڑا پیر ماں اور باپ ہوتے ہیں. آج بندہ ماں باپ کو چھوڑ کے چلوں پہ نکل جائے، پیچھے ماں اور باپ بیمار تڑپ تڑپ کے مر گئے اور تم چلے جاؤ سنت کے لیے. سنت بعد میں ہے، فرض پہلے ہے. پہلا فرض ہے ماں باپ کی کرنا. بندہ جائے جا کر پیروں کے آگے بیٹھ جائے میرے پیر صاحب اور ماں گھر میں اکیلی ہو. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ بیت کامل نہیں ہے جب ماں کی اجازت کے بغیر. اس لیے کہ ماں سب سے بڑا پیر ہے، اس کا مقام ہے. اور ماں کے قدموں سے جو منزلیں طے ہوتی ہیں نا وہ چلوں سے طے نہیں ہو سکتی. حضرت خواجہ بستامی علیہ رحمہ سے پوچھو نا تو خواجہ کیسے بن گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ بس ایک رات کے پچھلے پیر سردیوں کی راتیں ماں نے پانی مانگا، اٹھے دیکھا پانی نہیں تھا، نہر سے جا کر پانی بھر کے لائے، واپس آئے ماں سو گئی.
پیالہ لے کے سرانے کھڑے ہو گئے، نہ جانے کب ماں کی آنکھ کھولے پھر پانی کا مطالبہ کرے. اور پھر وہ مائیں بھی آج کل کی ماؤں کی طرح نہیں تھی کہ جن کی جوانیاں بے حیائیوں میں گزریں، جن کے جسم کی نمائش پورا محلہ دیکھے، جو بے وضو اٹھ کر بچوں کو کھانا پکا کے اور ناشتے کروا کے سکول بھیجیں. ہم لوگ ہمارے بچے جناب بے نماز بے غسل گندے ہاتھوں سے اٹھ کے ناپاک جسموں سے اٹھ کے ان کو ناشتے تیار کر کے دیتی ہیں مائیں، اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں ماڑا پتر مولوی جی پڑھنا نہیں، اور تو خود گھر میں ناپاک بیٹھی ہوئی ہے، بچہ کیسے پڑھے گا؟ آؤ آج حضور کی سنت پہ زندگی گزارو، دیکھو تمہارے گھروں میں برکتیں کس طرح ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاتی ہیں. اٹھو نماز پڑھو اپنے گھروں میں، دیکھو تمہارے گھر میں سکون آتا ہے کہ نہیں آتا. پردے کا خیال رکھو اپنے گھروں میں، دیکھو تمہارے رزق کی برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اپنی ماں باپ کی خدمت کرو، یتیموں کا حق ادا کرو، محلے داروں اور پڑوسیوں کی عزت کرو، دیکھو اللہ تمہاری عزت میں کتنا اضافہ فرماتا ہے. ہم شریعت کے بنیادی اصولوں سے باغی ہو جائیں اور اس کے بعد ہم کہیں جی ہو نہ کچھ نہیں. کیا ہو؟ خواجہ بستامی پچھلا پیر ہے، ماں اٹھی آنکھ کھلی، بیٹا پانی، ساتھی پیالہ آ گئی، امی ہے. بیٹا کب کے کھڑے ہو؟ امی تب کا کھڑا ہوں جب سے پانی مانگا ہے. وہ ماں بھی شب بیدار تھی، وہ ماں بھی عبادت گزار تھی، ادھر نہیں بولی. ٹھیک ہے بیٹا پانی پیا، جاؤ سو جاؤ. سو گئے، خود مصلی بچھا لے. سنو جن کی اولاد ہے آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تم اپنی اولاد کو بددعائیں دے دیتے ہو، اور پجی باں اپنے گلے پہ دیے. جو مائیں بہنیں گھروں میں میری آواز سن رہی ہیں وہ غور سے سنیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی رضا باپ کی رضا میں، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی. یعنی جس سے اس کا باپ ناراض ہو اللہ بھی اس سے، اور جس سے اس کا باپ راضی ہو اللہ بھی اس سے راضی. آج ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی بات پر مائیں بہنیں جو مائیں وہ تیریاں ٹنگاں ٹوٹ جاون، وہ تو تباہ ہو جاویں. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ماں کی دعا جو ہے بد دعا یہ چیرتی ہوئی عرش تک چلی جاتی ہے، اور عرش الہی لرزنے لگتا ہے ماں کی بد دعا سے. بچو اپنی ماں کی بد دعا سے اور اپنے باپ کی بد دعا سے بچو. ماں کی بد دعا پہنچتی ہے لیکن اثر بعد میں کرتی ہے، باپ کی بد دعا فوراً اثر کرتی ہے، کیونکہ ماں بد دعا بھی کر رہی ہوتی ہے، اس کا دل کہہ روتے ہے ایسا نہ ہو، اندر اندر سے کہہ رہی ہوتی ہے ایسا نہ ہو. لیکن جب سچا دل دکھ گیا نا ماں کا، اگر اس نے منہ سے لفظ بھی نہ نکالا تب بھی تمہارا بیڑا غرق ہو جائے. 70 بلائیں ماں کی دعا سے ٹلتی ہیں. کتنی؟ یہی جلسہ ہے، یہی معراج ہے، یہی دین ہے. بندہ جناب پگڑیاں پہن لے، 2-4 نمازیں پڑھ لے اور میں مومن ہو گیا؟ نہیں. آؤ حقوق اللہ کو بھی ادا کرو اور حقوق العباد پہ بھی عمل کرو. بندوں کے حقوق میں ماں باپ کا حق پہلا حق ہے. ماں کی عزت کرو، ماں کو کبھی اس کا دل نہ دکھاؤ. ماں کا دکھا ہوا دل ساری زندگی میں بیڑا غرق کر کے رکھتے ہیں. اور ماں اگر خوش ہو جائے نا، منہ سے دعائیں نہ بھی دے، اس کا دل خوش ہونا تیری 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، جن میں 12 بلائیں آخرت کی اور باقی دنیا کی بلائیں. ماں کی دعاؤں والا بندہ کبھی دنیا میں ذلیل نہیں ہو. اللہ اسے عذاب قبر میں آسانی عطا کرتا ہے، مرتے ہوئے اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ کی آواز آ جائے. تو کیا بات کر رہا تھا؟ با یزید بستامی. ماں نے مصلی بچھایا، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی. مالک ساری رات سردیوں میں میرے سرہانے کھڑا رہا، تیرے پاس کچھ کمی ہے دے دے اس کو. اور اس ماں نے یہ نہیں کہا یا اللہ اس کو کوٹھی دے دے، مکان دے دے. وہ ماں بھی صاحب سر تھی، نظر والی. اس نے کہا مولا میرے بیٹے کو اپنی معرفت عطا فرما دے. وہی با یزید ہیں
وہی بستامی ہے، فرماتے ہیں کتنے سال سے میں تلاش میں تھا، منزل نہیں مل رہی تھی، ایک رات کی اس محنت نے مجھے 30 سال آگے پہنچا۔ آؤ آج سے عہد کرو کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کریں گے اور اپنے ماں باپ کے حقوق بھی ادا کریں گے، محلے داروں کے حق بھی، پڑوسیوں کے حق بھی، یہ تم پر لازم ہے، بھائی بھائی کا حق تم پہ لازم ہے۔ اور یہی چیز ہمارے آقا کی زندگی کا، سیرت کا ایک سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ ایک دو سوالات ہیں۔ دوران نماز درود شریف میں سیدنا کا اضافہ اگر کر دیا تو کیسا ہے؟ جائز ہے، درست ہے، فقہاء نے لکھا ہے، بہتر ہے۔ نماز کے بعد کلمہ شریف بالجار پڑھنا کہاں سے ثابت ہے اور کیسے ہے؟ نماز کے بعد جو کلمہ شریف ہم پڑھتے ہیں یہ ثواب کا کام ہے، اگر کوئی پڑھے گا تو اس کو، اور اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو اس کو گناہ نہیں۔ اب اونچا پڑھیں تو بھی درست ہے اور دل میں پڑھیں بولو، لیکن اس سے منع کرنا یہ منافقوں کا کام ہے۔ ایک ہے نہ پڑھنا اور ایک ہے منع کرنا۔ منع کرنا منافقوں کا کام ہے، جو نہیں پڑھتا اس نے گناہ نہیں کیے، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کا ذکر کرو۔ کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو۔ اور بخاری شریف پیج نمبر 116 116 نمبر صفحہ ہے، پارٹ 1۔ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس آپ فرماتے ہیں، یہ بھی بچپن میں تھے، چھوٹے تھے، فرماتے ہیں کہ میں گھر میں ہوتا تھا، جب مسجد میں نماز ہوتی نا تو ان رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس من صلاة المکتوبہ کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دور میں فرض نماز کے بعد باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد اونچی آواز سے ذکر کرنا یہ رائج تھا۔ کنت عالم اذ انصرفوا بذلک اذا سمعت، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں ذکر کی آواز سنتا نا جو مسجد میں ہوتی، مجھے گھر میں آواز آتی تو ہم سمجھ جاتے کہ مسجد میں اب جماعت ہو چکی۔ پتہ چلا حضور کے صحابہ بھی نماز کے بعد اونچی آواز سے، اونچا بولو، ذکر کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ مستحب امر ہے، سنت غیر موقدہ ہے، یعنی سنن زوائد میں سے مسنون عمل ہے، ثواب کا کام ہے، تو کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن منع کرنے والا اونچا بول، تو ذکر اے بھی نہیں ہوتا لا، اس طرح تم لوگ کرتے ہو، غلط ہے۔ نماز کے بعد نہ تو اتنا زور لگا کے کرو کہ اس کی آواز ہی خراب ہو جائے، اور نہ ہی بالکل جناب اس کو درمیانے لے جائے۔ کیسے؟ لا الہ کیا یہ ذکر، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو ہے نا بہت زیادہ اونچے آؤ ہو جس کی آواز ہی بدل جاتی ہے، اس کو جار مفرد کہتے ہیں، اور جار مفرد سے منع کیا گیا ہے، یعنی جس سے اس ذکر کی آواز ہی خراب ہو جائے۔ وہ بہت سارے بوڑھے حضرات ہوتے ہیں، ان کو پڑھا تو جاتا نہیں، تو پھر ان کی آواز معاذ اللہ میں سمجھانے نہیں کر رہا ہوں، ایسے آواز آتی ہے اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ غلط ہے۔ آپ آرام سے پڑھیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کسی بھائی کا سوال؟ جنازے کے ساتھ اونچا پڑھنا بالکل ثواب کا کام ہے۔ جو جنازے کے پیچھے جو باتیں شاتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں نا، اس سے بہتر ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اپنے جنازوں کے ساتھ کثرت سے ذکر کرو۔
اور اگر کوئی وابی پوچھے کتنے لکھی حدیث تے کتاب الذکر باب الذکر تبلیغیاں دی جڑی چاہیے ہوندی نے نا وہ تو موٹی جی کتابڑی اس کے اندر واضح طور پہ 91 نمبر صفحہ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نبی پاک نے فرمایا اپنے جنازوں کے ساتھ ذکر کی کثرت کیا کرو. اور سوال اذان سے پہلے ہو یا بعد میں ہو, نماز سے پہلے ہو یا بعد میں ہو, کھانے سے پہلے ہو یا بعد میں ہو, نعت سے پہلے ہو یا بعد میں ہو, تقریر سے پہلے ہو یا بعد میں ہو, خطبے سے پہلے ہو یا بعد میں ہو, جرگے سے پہلے ہو یا بعد میں ہو, دعا سے پہلے ہو یا بعد میں ہو, نبی پاک پر درود و سلام پڑھنا ثواب کا کام ہے. اذان کے ساتھ جو درود و سلام پڑھتے ہیں تو یہ اذان کا حصہ نہیں ہے. اذان اللہ اکبر سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ پر ختم ہو جاتی ہے. جس طرح تلاوت کر رہا ہے چھوٹی جی پاپا میرا منہ تک تو سجنا اس تلاوت ٹھیک ہی تھی ٹھیک ہی تھی غلط نہ نہیں ٹھیک ہی تھی صاحب سارے آنے ہو ٹھیک ہی تھی. کٹو قرآن پاک بھی ماں دسو کڑی جائی لکھے صدق اللہ العظیم کٹو چیلنج ہو گیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ العظیم. اتھے تو کوئی نہیں نانا یہ میں پڑھے اللہ دی تعریف کیتی ہے پتہ لگیا قرآن نال ایویں ہو سکدے اللہ دی تعریف تا اذان نال نبی دے درود و سلام نہیں ہو سکدا. جس طرح یہ صدق اللہ العظیم یہ قرآن کے ساتھ پڑھا جاتا ہے حالانکہ اس کا حصہ نہیں ہے اضافہ نہیں ہے, اسی طرح اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھا جاتا ہے اس کا حصہ نہیں ہے اضافہ نہیں ہے. جیسے ادھر پڑھنے میں ثواب ہے ویسے ادھر پڑھنے میں بھی ثواب ہے. ہاں اور نبی پاک نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بالصلاۃ علیہ فهو اقطع ہر چنگا کام جڑا میرے تے درود پڑھے بغیر شروع کیتا جاوے او بے برکت ہوندا ہے. اسی آنے ہو اذاناں سیدھیاں کرو نمازاں آپو لوگوں صحیح ہو جاسن موزن ٹھیک ہو جاون تے نمازی آپو ٹھیک ہو جاسن ہے. تے ساڈے موزن بھی بھجے ترٹے موزن تے جناب ڈنگے پھڑنگے امام تے پھر کتھوں جناب مسجداں آباد ہوں. وہ خلوص نہیں ہے وہ ذوق نہیں ہے. ایک وہ وقت ہوتا تھا کہ جب گاؤں علاقے میں استاد جی اذان دیتے تھے تو آپ کو پتہ ہے لوگ چپ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے یار استاد کیا کر رہے ہیں اذان دے رہے ہیں. دعا کرو اللہ ہماری اذانوں میں اثر دے نمازی خود پیدا ہو جائے. تو یہ تبھی برکت پیدا ہوگی جب درود و سلام پڑھتے ہیں ہم تاکہ اذان کے اندر کیا پڑ جائے برکت پڑ جائے. نبی پاک کا زمزم سے دل دھویا گیا. کیوں وائے کیوں دھویا گیا؟ ایک دھونا ہوتا ہے کسی چیز کی صفائی کے لیے اور ایک دھونا ہوتا ہے برکت کے لیے. کبھی برکت فاعل کبھی برکت مفعول. مثلا ہم لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں میں گیا مجھے آتے ہوئے دوستوں نے کہا جی آتے ہوئے ہمارے لیے ایک عدد کفن لے آنا زمزم سے دھو کے. یہ لوگ جو عمرے پہ جاتے ہیں حج پہ جاتے ہیں ان سے پوچھو کہ وہاں پر جناب زمزم سے کفن ہی کفن دھو رہے ہوتے ہیں لوگ. آپ نے بھی دھو کے لائے. اب میں ان سے پوچھتا ہوں پاکستان سے پانی تھوڑا سی راول ڈیم تھوڑے کول ہے پانی تھا کیوں دھویا؟ بولا تاکہ جی اس پانی کے کپڑے کے ساتھ لگ جائے برکت آ جائے نسبت ہو جائے اس لیے. تو یہاں پر ہمارے زمزم کی ضرورت ہے ہمارے کفن کو لیکن زمزم ہے کیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت. اللہ تعالیٰ نے کہا حبیب آج کی رات میں زمزم کو بھی معراج عطا کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ زمزم سے تیرے دل کو دھوؤں گا اس لیے نہیں کہ تیرے دل کو زمزم کی ضرورت ہے اس لیے تاکہ زمزم قیامت تک کے لیے برکت والا ہو جائے. یہ وجہ تھی آپ کے قلب منور کو زمزم سے دھونے کی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری
یاد رکھیں داڑھی کی جو لمٹ ہے، جو مقدار ہے، وہ کم از کم ایک مٹھی ہے۔ مٹھی سے کم اس کو کٹانے والا فسق کا مرتکب ہوتا ہے، اور منڈوانے والا بھی فسق کا مرتکب ہوتا ہے، اور فاسق کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد رات